میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خدمت جناب خالد خورشید نے کی ہے اتنا آج تک کسی نے نہیں کیا ہے. ہر چیز دی اس نے. آپ دیکھیں سکیموں میں نے کہا مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے. آپ دیکھیں ADP میں کتنے نگر کے لیے رکھا ہے. نگر کی تاریخ ایک بدلنے جا رہی تھی, اس میں مجھے نہیں معلوم, مگر کچھ ایسے طاقتیں تھیں پس پردہ جو ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا اور وہ کردار ہرانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. جی بالکل 100% یہ میں حکومت کو تو نہیں کہہ سکتا ہوں. وہاں جو بھی سسٹم تھا, وہاں کی جو بھی سسٹم تھا انہوں نے روکنے میں ناکام ہو گئے. اس میں باقاعدگی کے ساتھ پلان کے تحت سب سے لاسٹ میں دی 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب انہوں نے وہاں سے بہانہ بنایا کہ ہمارے لوگ پیدل آ رہے تھے, جبکہ انہوں نے روک کر ہمارے رزلٹ جب کمپلیٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے جیسے بھی کیے یہ اب اس کے اوپر تحقیقات بھی ہونے چاہیے. ہماری حکومت نے جعلی کوئی کام نہیں کیا, دلالی والی کوئی کام نہیں کیا, ایسے کوئی کام نہیں کیا جس سے یہ تاثر جائے. علی امین گنڈاپور نے دیکھا وہ بالکل جو الزام لگاتے تھے نا, علی امین گنڈاپور حکومت یہ کر دے گی وہ کر دے. 300 ووٹ اگر ہماری حکومت چاہتی, مثلا اگر ایسے کوئی کرنا ہوتا, کیا یہ نہیں کرتی ہماری حکومت؟ دیکھو جب لوگ ہارتے ہیں نا تو اس کے الزام لگاتے ہیں. میں نگر کا بیٹا ہوں, میں سینئر ان پر بلیو نہیں کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں IMN, پروگرام ہے ٹاکرا, اور ٹاکرا میں آج ہمارے مہمان, خصوصی مہمان موجود ہیں. آغا علی بھیشتی جو نگر حلقہ نمبر 4 سے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار تھے, چند سو ووٹوں سے وہ ہار گئے. آغا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. آخری وقت پہ آپ ہار گئے, آپ کی محنت بہت. ایک چھوٹی دعا سے, کیونکہ میں کئی عرصہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ زندگی ایک کھیل ہے اور اس کھیل میں کسی نے جیتنا ہوتا ہے. اور صرف مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے پچھلے 2 سال سے حلقے میں رہا اور حلقے میں ڈٹ کر میں نے کام کیا. آپ دیکھیں میں اسلام آباد تک نہیں گیا الیکشن کے بعد, میں حلقے میں رہا اور جو ہو سکتا یہ جو 2020 کا الیکشن تھا, جنرل الیکشن, جی اس کے بعد ہارنے کے بعد آپ حلقے میں رہے. ایک دفعہ میں گیا تھا, وہ بھی ٹکٹ کے لیے گیا تھا اور تاکہ زمینی الیکشن کے لیے. اس کے علاوہ گلگت تک بھی نہیں آ رہا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ میں نگر میں بیٹھ کے کام کیا اور جو ہو سکتا ہے, کیونکہ خیال یہ تھا کہ آج تک ان 2 پارٹیوں سے کسی نے 1200 ووٹ بھی نہیں نکالے تھے. میرے لیے ایک چیلنج تھا, اور کیونکہ میری پارٹی نے میرے اوپر بھروسہ کیا تھا اور اس بھروسے کے اوپر اترنے کے لیے مجھے وہاں حلقے میں رہنا تھا. اور خصوصاً جناب خالد خورشید صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ کے ہدایات بھی تھے کہ آپ نے اپنے حلقے کو مت چھوڑنا ہے. اور اس کے لیے میں نے جو ہو سکتا ہے, جتنے میرے پاس صلاحیتیں تھیں ان صلاحیتوں کو میں نے استعمال کیا. اور ان دونوں پارٹیوں کے بیچ میں سے 5000 ووٹ نکالنا میرے خیال سے نگر کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. صحیح ہے, لیکن یہ جو آپ کی شکست ہے, ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو شروع کے یہ 7 مہینے ہیں, وفاق اور صوبے میں حکومت ہے, اور پھر شروع کے 7-8 مہینے تو بہت آرام دہ ہوتے ہیں. 1.5 سال بعد ظاہر ہے تھوڑا سا حکومتوں کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے. یہ سٹارٹ میں یہ پہلا ضمنی الیکشن ٹیسٹ کیس تھا وفاق اور صوبے کو بھی, یہ پوری توجہ بھی دی گئی, کیمپین بھی اچھی ہوئی. کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خرابی آ گئی کہ جہاں پہ آپ 384 ووٹوں سے ہار گئے؟ کہ خرابی کہاں پہ, آپ ذرا بتا دیں خرابی کہاں ہوئی آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے دوسرا الیکشن آپ لڑ رہے ہیں تو آپ کو اب تو چیزوں کی سمجھ. جی مجھے کافی چیزوں کا اندازہ ہے کہ میں کبھی کچھ چیزیں اپنے تک, کیونکہ ہم ایک جامع رپورٹ بنا رہے ہیں اور وہ میں نے عنقریب جو ہے وہ اسلام آباد جاؤں گا اور سیف اللہ نیازی صاحب کو میں پیش بھی کروں گا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں جن کو میں نے دینے ہیں. مکمل ایک جامع رپورٹ ہم تیار کر رہے ہیں. باہر کے کہیں نہ کہیں کچھ کچھ لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ مجھے اندھیرے میں رکھا اور بہت کچھ دھوکے میں رکھا, اور کچھ ایسے معاملات تھے جن کو میں کرنا چاہتا تھا. اپنے میں 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک آپ کے برادری کے ہیں یا پارٹی کے ہیں؟ نہیں, پارٹی کی طرف میرے اشارہ ہے. پارٹی والوں نے کچھ پارٹی کی طرف باقی تو نگر نے تو گڑبڑ کی ہے پارٹی والوں نے. نہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں جی کچھ تحقیقات سے کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں. جی کچھ باتیں. اور آپ جو یہ رپورٹ تیار کرنے جا رہے ہیں, رپورٹ تیار ہو رہی ہے اس وقت. ہم نے 3 رپورٹیں مانگی ہیں, 3 رپورٹیں. ایک میں خود بنا رہا ہوں,
ایک ہمارے پارٹی والا بنا رہے اور کچھ غیر جانبدار دوستوں سے بھی کہا کہ ہم جو بھی پیش کرے ظاہر ہے یہ رپورٹ خان صاحب تک جائے گی تو ہم اس کو باقاعدگی سے دیکھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب علی 5,000 ہم کراس کریں اور ہر قسم کی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہو سکتا تھا نگر کے لیے دیا. نگر کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خدمت جناب خالد خورشید نے کی ہے اتنا آج تک کسی نے نہیں کیا ہے. ہر چیز دیا اس نے. آپ دیکھیں سکیموں میں نے کہا مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے. آپ دیکھیں ADP میں کتنے نگر کے لیے رکھا ہے. نگر کی تاریخ ایک بدلنے جا رہی تھی اس میں مجھے نہیں معلوم مگر کچھ ایسے طاقتیں تھیں پس پردہ جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا اور وہ کردار ہرانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. جی بالکل. گورنر کا نام بھی آ رہا ہے. نہیں میں نہیں کہہ سکتا ہوں فی الحال میں کسی کا گورنر کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. ویسے لوگ نام لے رہے ہیں اب ہم کیا کریں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. وہ میرے اچھا اس کی قدر کرتے ہیں. میں اچھا میرے بہت اچھا دوست آدمی ہے ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہا ہے جان لڑا رہا ہے گلگت بلتستان کے لیے ہم سب اس کے ریسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھو جب تک ہم کسی کے نام لینے زیادتی ہوگی کہاں پہ آپ الیکشن والے دن اتوار 8 اگست کو الیکشن تھے کس سٹیج پہ آپ کو لگا اب میں ہار نہیں جا رہا؟ نہیں میں تو آخر تک جیت رہا تھا. 39 اسٹیشن میں میری لیڈ تھا. اب آپ دیکھیے نا تو اس ایک اسٹیشن پہ کیا ہوا 39 اس میں آپ یہی تو ہم حیران ہیں. 39 اسٹیشن تک ہم لیڈ پہ جا رہے تھے. 500 سے زیادہ لیڈ تھی ہماری. ہم تو سمجھ گئے جیت گئے. اب انہوں نے کیا کیا 4:30 بجے 4:30 کے قریب ہمارے جو جیتنے والی ہماری پارٹی ہے اس کے لیے بھی میری طرف سے مبارکبادی بھی ہے اور عزت بھی ہے. جا کے مبارکبادی بھی جی بالکل. یہ بڑا زبردست یہ عزت بھی ہے اور احترام بھی ہے. جا کے ملے پھر آپ نے ایک شنبر میں ایک تقریر بھی کی جس میں آپ نے کھل کے اپنے شکست کا اعتراف کیا جیتنے والوں کو مبارکباد دی اور اپنے کارکنوں کا حوصلہ بڑھایا. اچھا بس مختصر یہ تھا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ 6:30 بجے کے بعد ہمیں پتہ چلا میری لیڈ ہے 6:30 بجے تک. اس کے بعد 2-3 اسٹیشن کے رزلٹ آنا رک گیا. اب آپ بتائیں کہ شاہراہ کے اوپر ہے 4 قدم پر موجود ہے نہ وہاں کو دشوار کوئی راستے بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بہت سی تشویش ہے. یہ نہیں کہ ہماری پوری پارٹی کو تشویش ہے اس بات کا. انہوں نے جان بوجھ کر اس کو روکا. 4:30 بجے IDP والوں نے اپنی ایک ریلی نکالتے. کس نے روکا؟ نہیں دیکھیں انہی IDP والوں نے روکا. ہمیں کس طرح روکا؟ 4:30 بجے انہیں پلان کے تحت وہ دیکھتے رہے آغا صاحب کے کیا آ رہا ہے. 4:30 بجے سے ہی انہوں نے اپنی جلوس کو راستے میں نکالا ایک ریلی نکالی. اچھا وہ پورے ایک پلان کے تحت حکمت عملی کے تحت روڈ پر نکلا ہے بند کر دی. انہوں نے روڈ سارے گاڑیاں کھڑی کر کے جا کر جعفر آباد سے لے کے نیل کے بیچ تک انہوں نے راستہ بند کر دیا. بند کرنے کے بعد انتظار میں رہے. پولنگ جاری تھی اس دوران میں بند کر دی ہے. اس کے بعد جناب علی پھر ایڈمنسٹریشن کہاں تھی؟ یہی تو ہم نے شکایتیں خیر جی بی سکوٹ کے تو مجھے نہیں معلوم. ہم نے باقی شکایتیں کی تو وہاں موجود تھے. ہم نے بہت سے لوگوں سے آپ پوچھ لیجئے گا نا آپ کے ریکارڈ میں موجود. انہوں نے راستہ بند کر دیا. راستہ بند کرنے کے بعد ہمیں آہستہ ہم تو جیت رہے تھے ہر طرف سے. ہماری رپورٹیں بڑی زبردست آ رہی تھی. انہوں نے باقی حکومتی امیدوار کہہ رہا ہے کہ حکومت دھاندلی روکنے میں ناکام رہی. 100% یہ میں حکومت کو تو نہیں کہہ سکتا ہوں. وہاں جو بھی سسٹم تھا وہاں کی جو بھی سسٹم تھا انہوں نے روکنے میں ناکام ہو گئے. اس میں باقاعدگی کے ساتھ پلان کے تحت سب سے لاسٹ میں دی 8-8:30 بجے کے قریب انہوں نے وہاں سے بہانہ بنایا کہ ہمارے لوگ پیدل آ رہے تھے جبکہ انہوں نے روک کر ہمارے رزلٹ جب کمپلیٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے جیسے بھی کیے یہ اب اس کے اوپر تحقیقات بھی ہونے چاہیے. 2 نمبر طریقے استعمال کر کے 3 اسٹیشن اب آپ دیکھیں جس میں اب آپ اندازہ کریں. میں بڈلس کی مثال دے دوں. بڈلس میں مردو کے اسٹیشن میں میری لیٹ ہے. خواتین کو لیٹ کروایا اور وہاں سے انہوں نے ڈیٹ لے لی. آپ دیکھیں چیک کریں آپ وہاں پر جا کے دیکھیں دیگر اسٹیشنوں میں جہاں پر اب چھلت کے دیکھیں چھلت پاہین کے دیکھیں وہاں پر مردوں کے صاحب آپ بیک وقت ایڈمنسٹریشن پہ بھی الزام لگا رہے ہیں پارٹی پہ بھی کہ دونوں نے مل کے میرے لیے نہیں پارٹی کے تو نہیں کہہ سکتا ہوں. دیکھو میری پارٹی نے تو جدوجہد کی. میری پارٹی نے کوشش کی. چند رہنماؤں کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں رپورٹ میں ذکر آئے گا کہ ان جی باقی ہماری تو کچھ چیزیں تشویش ہے. ہم جب مکمل ہونے پر باقاعدگی کے ساتھ ہم اعلی قیادت کو شکایت کریں گے. ہمارے بہت سی چیزیں تشویش ہے. ہمارے دل کے اندر بہت درد ہے. ایک بندہ نے 2 الیکشن لڑا ہو جو پارٹی وہاں پر آج تک کوئی پارٹی نے ان 2 پارٹیوں سے 1000 نہیں نکالا ہو. اور بہت سے لوگ یہ دعوے کر رہے تھے آغا بیشتی کے تو ووٹ ختم ہو گیا. آغا بیشتی نے وہ جواب دیا ان لوگوں کے لیے منہ بند کرا دیا. کیا نگر کی ہسٹری میں آپ سینئر صحافی علاقے کے اوپر آپ کی نظر ہے ہر چیز کو آپ دیکھتے ہیں کتنے زبردست ہم نے ووٹ لیا. آپ خود بتائیں نا دیکھیں 5000 ووٹ لینا ان دونوں پارٹیوں سے 2700 سے بڑھا کے 6 مہینے میں 5500 کے قریب 5000 میں نے کراس کر کے بڑھا دیا. ووٹ بینک
کیمپین کے بڑھا دیا, میں نے جدوجہد اور وہ روایتی حریف وہاں اور تیسری پارٹی رہی نہیں, گنجائش ہی نہیں تھی آج تک. تحریک اور پیپلز پارٹی کے علاوہ تیسری پارٹی کے لیے بالکل کوئی گنجائش کوشش کرتے رہے لیکن کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملا. سو اس میں جو جس نے مخلص ہو کے میرے ساتھ کام کیا, دل سے پارٹی کے لیے جان نثار کی, وہ ہے خالد خورشید نے کام کیا. اور باقی تو مجھے بہت سے لوگوں پر شکایتیں ہیں اور وہ شکایتیں میری جائز بھی ہیں, کیونکہ شکایتیں شک کی بنیاد پہ ہیں. نہیں بالکل کچھ بہت سے معلومات, نہیں ثبوت بھی ہمارے پاس بہت کچھ چیزیں ہیں. وہ رپورٹ جو آپ سبمٹ کرا رہے ہیں منظرعام پہ بھی آئے گی, بالکل آنی چاہیے اور ہم کوشش کریں وہ منظرعام پہ لائے. اگر ہم نے الیکشن لڑنا ہے, اگر ہم نے احتساب کرنے, اگر ہم نے پارٹی کو مضبوط کرنا ہے, اگر پارٹی کو مضبوط کرنا ہے, تو ہماری جو بھی آسیتین کے ساتھ ہو کر پارٹی کو نقصان پہنچا رہے, دراصل یہ لوگ مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے تھے, یہ پوری سسٹم خالد خورشید کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. ان کی پوزیشن مرکز میں کمزور دکھانے کے لیے اس نے آغا بیشتی کو باقاعدگی سے کچھ لوگوں نے ہماری گورنمنٹ اور خصوصاً خالد خورشید کے اوپر کوئی جواب دیا ہے, اور یہ جواب ہمیں پتہ ہے کہ اس کا بھی سوال و جواب ہوگا اور ہم اس کے جواب بھی دیں گے. Imarat is very proudly bringing its trademark destination living to Faisal Town, Islamabad under the exquisite name of the Raj Tower. After having executed remarkable projects like Savoy, Ramada, most recently in 18 Islamabad and several others, it is all set to exactly replicate the modern amenities and the extravagant lifestyle in Faisal Town, Islamabad as we introduce the first ever condominium style living in Pakistan. Now there is a reason why Faisal Town was chosen for this project, an ideal fitting place taking into account our expertise, our credibility and that of Mr. Chaudhry Abdul Majid, the chairman of Faisal Town, Islamabad, and our collective track records, alhamdulillah. The access to Faisal Town of all major arterial roads spreading across the country, Islamabad International Airport in its vicinity, wide roads, commercial and community centers, they all are going to provide benefits to the residents of the Raj Tower. And we are very excited and very thrilled to formally initiate this project. Thank you very much. علی امین گنڈاپور دلگیت آئے لیکن نگر کا دورہ نہیں. دیکھیں علی امین گنڈاپور آخری رات آیا تھا. آپ کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. علی امین گنڈاپور دیکھو نا, ہماری حکومت نے تو ایک تو چیز کنفرم ہے نا, ہماری حکومت نے جعلی کوئی کام نہیں کیا, دلالی والی کوئی کام نہیں کیا, ایسے کوئی کام نہیں کیا جس سے یہ تاثر جائے. علی امین گنڈاپور نے دیکھا وہ بالکل جو الزام لگاتے تھے نا, علی امین گنڈاپور حکومت یہ کر دے گی وہ کر دے, 300 ووٹ اگر ہماری حکومت چاہتی, مثلا اگر ایسے کوئی کرنا ہوتا, کیا یہ نہیں کرتی ہماری حکومت؟ دیکھو ہماری حکومت صاف ستھری ہے, انصاف کی حکومت ہے. خان صاحب کا منشور ہے کہ کہیں بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. جو جیتا میں نے قبول کیا, میری حکومت نے کہا قبول کر, میں نے قبول کیا, میں نے تسلیم کیا, میں نے مبارکبادی دی, اور مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کہ جو علی امین گنڈاپور یہ فاتح گلگت بلتستان ہے, فاتح کشمیر ہے, اور علی امین گنڈاپور کی ایک اپنی شخصیت ہے, دلیر ہے, بہادر ہے, سچا ہے, اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا, دبنگ طریقے سے بات کرتا ہے. علی امین گنڈاپور سے خان کے بعد تو میں تو بہت پیار کرتا ہوں اس سے, اس کی انداز پہ. اچھا مجھے ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ کویسچن ہے, کس پولنگ اسٹیشن یا کس گاؤں سے آپ کو توقع کے مطابق ووٹ ملے, یا کس حلقے سے جہاں آپ سمجھتے تھے یہاں سے میری پوزیشن کمزور ہے وہاں سے کوئی بہتر ہے, اور کہاں سے آپ بہت زیادہ مایوس ہو گئے؟ دیکھو مجھے مایوس کس علاقے سے, کس پولنگ اسٹیشن سے یا کس گاؤں سے؟ دیکھو میں تو حیران ہوں جس انداز سے نگر والوں نے نگر بن کے ووٹ دیا مجھے, آپ دیکھ لیجئے. نہیں مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ مایوسی کہاں ہوئی, وہ تو میں بتا, وہ دیکھیں ہمیں پہلے ہی چند اسٹیشنوں سے لیٹ ہونے کے امکان تھا, وہاں سے ہم نے لیٹ. کون کون سے تھے آپ؟ مثلا ہمارے پہلے سے توقع تھا کہ جناب مینا پن سے لیٹ لیں گے, وہاں سے لیٹ دی.
पिसन से लीड था, हमने वहाँ से ले ली। पहले से ही कहा जा रहा था गुलमत से, देखो शेख बाकर ने ज़बरदस्त काम किया, वहाँ से गुलमत से लीड ली। छपरोड से हमने लीड लेना था, वहाँ से लीड ली। बर से हमने लीड लेना था, वहाँ से लीड ली। छलत साहब देख ले, पिछले दफ़ा मुझे 90 पड़े थे और मैंने बुटालत से मैंने लीड ली। और आप अंदाज़ा करिएगा खुद छलत में जो मुझे सबसे ज़्यादा तशवीश हुई छलत खास से। वो छलत खास से क्योंकि वहाँ मेरे बहुत से रिश्तेदार भी थे और बहुत से तौक़ुआत ज़्यादा थी, बहुत तौक़ुआत ज़्यादा थी। दोनों छलत पाइन और छलत मायूस कर दिया। नहीं मायूस तो नहीं था, अच्छा वोट मिला, ज़बरदस्त वोट मिला। हाँ उसको होम स्टेशन था जाफराबाद में, वहाँ काफ़ी उन्होंने गड़बड़ की और जाकर खुद आप देख ले थोल से मैंने ज़बरदस्त वोट दी। आपने कौमियत का कार्ड भी ज़बरदस्त खेला, शीन वोट सारा देखिए 99% आपने जो एक मज़े की बात करूँ, खुदा की कसम में आप अब अंदाज़ा करें क्या मैं इस वक्त फर्स्ट सेकंड आया हूँ मिनापिन में। फैकर चलते हकुचर में क्या शीन है, वहाँ पे मेरी लीड थी। जनाब आजो जनाब अली फैकर में क्या शीन है, क्या आप आगे डेडीमेल मशीन है, आप आजो जनाब अली मियाचर मशीन है, आप आजो जनाबी मिनापिन मशीन है, पिसन मशीन है, गुलमत मशीन है। ले दे के एक ही गांव है नीलत, वहाँ पे मैं सेकंड आया हूँ। शीन ने तो मुझे कहाँ वोट दिया, मुझे तो सारे नगर ने वोट दिया है। देखो जब लोग हारते हैं ना तो उसके इल्ज़ाम लगाते हैं मैं नगर का बेटा हूँ, मैं शीन यश उन पर बिलीव नहीं करता हूँ। अगर मैं पहले अमजद के मुकाबले में था, जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं अमजद के लिए वोट क्यों नहीं जनाब अली, फिर वो शीन तो मैं खड़ा था, वो लोगों ने मुझे क्यों नहीं दिया। उसमें कोई नाराज़गियाँ थी, मैंने काम किया था। मैंने ये था कि हमारे सामने ये नज़र आ रहा था जावेद बहुत बड़ा बंदा है, वो तो ये कर देगा वो कर देगा। हमसे गलतियाँ हुई है, ये गलती हुई कि हमने जावेद को टारगेट बनाया, हमने पीपल पार्टी को टारगेट बनाया, जावेद के ऊपर काम किया हमने। सबसे ज़्यादा हमने जो अपनी थिंक टैंक सोच थी हमने जावेद को रोकने के लिए काम किया। जो मतलब सारा कुछ फोकस तो आपका था पीपल्स नहीं, एक और भी वजह थी में डेंट आप पड़ जाए। नहीं, एक और भी वजह थी ना, बाकर ऑलरेडी IDP से आया था हमारे पास, हमने कहा उससे बड़े वोट हमारे पास आ जाएंगे तो IDP ऑलरेडी कमजोर से कुछ लोग हम लोग चले गए, आपने कोशिश नहीं की उनको हमारे मेरे ख्याल से मोहम्मद हुसैन एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन रहे, फिर शेख अख्तर। नहीं देखो जब वो थे तो आप मोहम्मद हुसैन था और उस वक्त उसने हम अपने हल्के से 60 वोट दिया था। अभी मैंने वहाँ से कितने वोट लिया आप देखें ना, मोहम्मद हुसैन से कोई नुकसान नहीं हुआ। जब वो हमारे साथ ये सारे बड़े बड़े लोग थे तो उसमें क्या हुआ, अली हैदर जब था, मसला अली हैदर की बड़ी बात हो रही है, वो अली हैदर जब पहले था तो मेरी सिर्फ 200 थे। अब मैंने जब अली हैदर मिनापिन से हटा है वहाँ से तो मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। एक और सवाल है जनाब, कोई यकीन दहानी कराई गई है, कोई वजारत, कोई मुआविन खुसूसी कहीं पे कोई ओहदा जो आपने कहा भी है? जी बिल्कुल मेरी और आपने अपने कारकुनों को कहा है कि वजारत भी मिलेगी, अगले बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी भी कर लें, मसले मसाइल भी हल होंगे, बेफिक्र रहें। तो ये वजारत अभी देखें ना, अभी मेरे 5000 कारकुन हैं, बहुत 5000 कारकुन हैं, 5000 लोगों ने नगर में एक नई इनकलाब आया, नगर नई तब्दीली आई नगर के अंदर, नई समत मुयन की, उनको मैंने मुतमईन करना है। बिल्कुल मेरी बात हुई अली अमीन गंडापुर ने अगले कुछ दिनों और जनाब खालिद खुर्शीद ने भी कहा कि आपको वजारत दे देंगे, खैर जो भी मिले मुझे अपनी नगर की खिदमत बिल्कुल बिल्कुल वादा किया मेरी पार्टी ने, बिल्कुल 100% मेरी पार्टी ने ये फैसला किया कि आपको ओहदा दे देंगे और आपको वजारत दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा भेजते, शुक्रिया, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा कि आपके साथ प्रोग्राम किया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपने मेज़बान ईमान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।